سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أعد الله لهم عذابا مهينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے، اور چمکتے چاند کو تم غور سے ذرا دیکھو، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سب کے دل میں ہے کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ سب کے دل میں ہے، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ہر آدمی کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ محبت کی چنگاری راکھ کے تلے دبی ہوئی ہے، غرد کے نیچے دبی ہوئی ہے، غرد ہٹے گا وہ شعلہ بھڑک اٹھے گا۔ اس لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق وہ شعلہ ہے، عشق وہ شعلہ ہے، جب بھڑکتا ہے تو سارے جہان کو پھونک ڈالتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت، آپ کی شان، آپ کی بڑائی، آپ کا مقام اور رتبہ ایسا کسی کو نہیں ملا اس سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ رسول اللہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ رسول ہیں، تو کیا اس سے پہلے اور رسول نہیں آئے اور نبی نہیں آئے؟ آئے، رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، لیکن ان کا پیغام علاقوں تک تھا، خطوں تک تھا، ایک ملک تک تھا، ایک حد تک تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں، لیکن آپ کا پیغام اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی توحید کا پیغام پورے عالم کے لیے ہے۔ جیسے آپ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ایسے سارے لوگوں کے لیے، سارے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں، کوئی بھی دھرم کے لوگ ہوں، سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم، فرمایا ایک جگہ ان کنتم
تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پیغمبر کے قدم میں آؤ، پیغمبر کے نقش قدم پر چلو، پیغمبر کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا لاڈ کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان پکا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کے اولاد سے، والدین سے، مال و دولت سے زیادہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت اگر تمہارے نزدیک ہو تو کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، یعنی مجھے جان پیاری ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سی بات تم نے کہہ دی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب میری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ یہ صحابہ کا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ کیا نام رکھا؟ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ قیامت تک کے لیے امت ہوگی، یہ امت آخری امت ہے، خیر الامم ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ زندیق لوگ، خبیث لوگ اس دنیا میں آئیں گے جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں گے، پیغمبر پر کیچڑ اچھالیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا رکھا کہ گستاخی کرنے والا، نبی کی شان میں کیچڑ اچھالنے والا، وہ مجبور ہے کہ جب وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو آپ کا نام لے گا، اس کے ہونٹ خود یہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ محمد کا مطلب کیا؟ جس کی تعریف کی جائے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا خود یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ ایسی شخصیت ہے، یہ ایسی ذات ہے جن کی تعریف کرنی چاہیے، جن کی تعریف کرنی چاہیے، جن پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، وہ چن کر۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آئیں گے لوگ، خبیث لوگ آئیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اگر آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے مقابلہ کون کرتا ہے؟ سامنے کون آتا ہے؟ صحابی رسول جواب دیتا ہے۔ اگر آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے صحابی رسول سامنے آتا ہے، صحابی رسول جواب دیتا ہے۔ لیکن اب تو صحابی بھی نہیں رہے، اب جیسے جیسے عہد نبوت سے یہ دور دور ہوتا چلا جائے گا ویسے ہی فتنے بھی پھیلیں گے، فتنے رونما ہوں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان فتنوں کے دور میں بھی اپنے ایمان کو بچا لیں گے، ان فتنوں کے دور میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے نقش قدم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ وہ صحابہ کرام تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عظمت تھی اور اتنی محبت تھی۔ وہ عورتیں تھیں جو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ کتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرتا نہیں تھا، صحابہ اسے لے لیتے تھے، برکت کے طور پر اپنے جسموں اور کپڑوں پر لگا لیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اسے لے لیتے ہیں، برکت کے طور پر اپنے کپڑوں اور جسموں پر مل لے لیتے ہیں۔ وہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسین و جمیل نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و اکمل نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے، صرف زبان ہی سے نہیں، اپنے عمل سے بھی آدمی اس کا اظہار کرے۔ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح نجاشی نے کروایا تھا، مہر بھی اس نے دیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ کا نکاح ہوا۔ ام حبیبہ مدینہ المنورہ میں ہے۔ ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا والد ہے۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، گئے ہیں مدینہ المنورہ کے لیے عہد کرنے کے لیے، تجدید عہد کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے۔ جب اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک گھر میں بچھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بیٹی اپنے باپ کو دیکھتی ہے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سمیٹ دیتی ہے۔ باپ ابو سفیان کہتا ہے، بیٹی کیا یہی طریقہ ہے ایک مہمان کی میزبانی کا کہ تمہارا باپ آیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے بستر بچھاتی، مہمان نوازی کرتی، تم نے بستر کو بھی سمیٹ دیا؟ تو کیا جواب دیتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہ یہ بستر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اس بستر پر ناپاک اور مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ عشق تھا۔ دیکھو ایک بیٹی اپنے باپ کو یہ جواب دے رہی ہے، ایسا عشق تھا اور ایسی محبت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے ہیں اور راستے میں غار ثور میں آپ قیام کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے ہیں۔ قریب ہی جگہ پر بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، وہاں سے وہ پہچان کر رہتا ہے چرواہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ دودھ لاتے ہیں، اسے ٹھنڈا کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا۔ پی دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، اور خوشی کن کو ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ غار ثور کے باہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ باہر تشریف رکھیے، پہلے غار میں صاف کر دوں۔ جب غار کے اندر گئے ہیں اور اس کی صفائی کی، جو سوراخ وغیرہ تھے، اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ کو بند کیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے آئے۔ ایک واقعہ ہے کہ چونکہ جب ہجرت کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے لوگ پیچھے پڑ گئے، تلاش رہے ہیں کہ کہاں مل جائے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر کیا اور اپنے ران مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھ دیا۔ یا رسول اللہ اب آرام کریے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ جو ہے بچا ہوا ہے،
چادر کو پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ بچا ہوا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دیا، اپنا پاؤں لگا دیا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور سوراخ سے نکلے اور نقصان پہنچا دے۔ تھوڑی دیر ہوا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے، آپ کے آنکھ سے آنسو مبارک کے قطرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جب گرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ مجھے کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں، فوراً شفا مل جاتی ہے۔ وہ سانپ کون تھا؟ کتنی اس کی عقیدت تھی، کتنی محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوا کرتے تھے، صحابی جیسے ہمارے نبی کے صحابہ تھے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوا کرتے تھے۔ ایک حواری نے درخواست کی، ایک صحابی نے درخواست کی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ تم اس حالت میں پیغمبر کا دیدار نہیں کر سکتے، اگر تم کو دیدار کرنا ہے تو پھر انسان سے تمہیں سانپ بننا پڑے گا۔ اور موقع اور محل اور مقام بتلا دیا گیا کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو فلاں غار میں آپ قیام کریں گے، تم سانپ کی شکل میں اس غار میں جا کے بیٹھ جانا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر تم ان کا دیدار کر لینا۔ سالہ سال تک یہ سانپ بیٹھا تھا۔ اب آج وہ وقت آیا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آ گئے ہیں۔ اس حواری کی، اس صحابی کی تڑپ ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، لیکن سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیر مبارک ہے، مجبوراً اسے ڈسنا پڑتا ہے کہ ہٹ جاؤ راستے سے، مجھے دیدار کرنے دو آقا کا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جس حواری نے سالہ سال تک سانپ کی شکل اختیار کر کے غار میں انتظار کرتا رہا، آج وہ جب موقع آیا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیر مبارک آڑے آ گیا، مجبوراً اسے ڈسنا پڑا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بول دے اور کوئی للکار دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً جو ہے صحابی جواب دیتا ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، غزوہ خیبر کے میدان میں مرحب آتا ہے، للکارتا ہے مسلمانوں کو، میدان میں آ کے کہتا ہے کہ یہ خیبر کی زمین جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں شعلے بھڑکاتا ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ میدان میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ آئے، وار کیا، حضرت مرحب پر وار کیا، لیکن ان کی زرہ جو تھی وہ چھوٹی تھی، مرحب بچ گیا، عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر یہ للکارتا ہے، یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر کو للکارے اور صحابی جواب نہ دے؟ یہ للکارتا میدان میں آ کر خیبر کی زمین جانتی ہے میں مرحب ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں بہادر ہوں، میدان جنگ میں میں شعلے بھڑکاتا ہوں۔ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نے للکارا اور کہا خیبر کی زمین جانتی ہے میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، شیر، اور وہ شیر نہیں جو عام شیر ہوتا ہے، میں جنگلی شیر ہوں، جنگلی شیر۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار کیا ہے، مرحب کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن اب جو ہے نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہو، مدینہ المنورہ کی سرزمین میں
ایک آدمی تھا کعب بن اشرف یہودی، الشاعر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، مسلمان عورتوں کے اوپر شعر کہا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو کعب کو نمٹائے، اس کی گردن اڑا دے، ہے کوئی مرد مجاہد، ہے کوئی؟ فوراً جو ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اس کی گردن چاہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس کی گردن چاہتا ہوں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا پھر مجھے کچھ ایسی بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہے، جاؤ اس کی گردن اڑا کے لے آؤ، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جس سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ واقعی میرا مخالف ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں یہ جو شخص ہے یہ ہر دم زکوٰۃ اور صدقات وصولتا رہتا ہے۔ یہ محمد بن مسلمہ صحابی کعب بن اشرف یہودی سے کہہ رہے ہیں، تو سامنے سے جواب دیتا ہے کہ ابھی کیا، ابھی آگے تم لوگ اور رکتا جاؤ گے، تنگ آ جاؤ گے اس شخص سے۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں اب کیا کروں، ایمان تو لے آیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، انجام کا انتظار ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک کام کرو مجھے قرض دے دو۔ تو کعب کہنے لگا تمہیں قرض دوں گا تو، لیکن کیا چیز تم گروی رکھو گے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا تم کیا چیز چاہتے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، مالدار تھا، شاعر تھا، کہنے لگا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا تم جوان ہو، خوبصورت ہو، چڑھا رہے ہیں، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کیسے ہماری عورتیں تمہارے ہاں گروی رہیں گی؟ تو اس نے کہا پھر بچوں کو گروی رکھ دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا بچوں کو کیسے گروی رکھ سکتے ہیں، بعد میں تانا دیں گے، یہی ہے جو 2-4 کلو کے عوض میں اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا تھا۔ ایسا ہے ہتھیار رکھ لو، ہتھیار گروی میں رکھ لو، رکھ کر کے چلے گئے۔ شام کو رات کو چند صحابہ مل کر کے کعب بن اشرف یہودی کے گھر پہ آئے، آواز لگائی کعب کو۔ تو جب وہ سیڑھی سے اتر رہا نیچے تو اس کی بیوی نے کہا اس آواز میں مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا، شریف آدمی کو جب رات میں بلایا جائے تو اس کو جانا چاہیے۔ یہ آ گیا، محمد بن مسلمہ نے کہا خوشبو بڑی اچھی لگائے ہو یار، خوشبو پلاننگ پہلے ہو چکی ہے کس طریقے سے قتل کرنا ہے، خوشبو بڑی اچھی لگائے ہو، کہاں کی خوشبو ہے ذرا دکھاؤ تو۔ ایک بار سونگھا، بال پکڑ کے محمد بن مسلمہ نے سونگھا اور پھر چھوڑ دیا۔ اپنے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ میں اس بہانے سے اس کے بال کو جب میں مضبوطی سے پکڑ لوں گا تم گردن اڑا دینا۔ اب دوسری باتیں ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ذرا یار ایک بار اور سنگھاؤ، بڑی اچھی خوشبو ہے۔ کہنے لگا میرے پاس عرب کی حسین و جمیل معطر عورت ہے، میں ہر دم خوشبو میں بسا رہتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ایک بار اور سنگھاؤ ذرا، اب پھر سونگنے لگے، باتوں باتوں میں جب مضبوطی سے سر پکڑ لیا بس گردن اڑا دی گئی اس کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ رات کو قتل ہوا، صبح میں کچھ یہودی لوگ آئے کہ میرا سردار تو قتل ہو گیا۔ اچھا اس کو قتل کیا تھا قبیلہ اوس کے لوگوں نے، صحابی قبیلہ اوس کے اندر جو مسلمان ہوئے تھے صحابہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ صبح یہودی آئے آپ کے پاس کہ میرا سردار قتل ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہوا،
اس کا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ مسلمانوں کو ستاتا تھا. مسلمان عورتوں کی شان میں، میری شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. اور پھر آپ نے یہودیوں سے عہد نامہ لکھوایا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے. ایسے ہی ایک آدمی تھا ابو رافع یہودی، اس کا بھی یہی انجام ہوا. اس کا بھی یہی انجام ہو. یہ بھی جو ہے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کون ہے اس کا جو گردن اڑائے، اس کو نمٹائے، تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کو لے کر اس کے گھر گئے اور اپنے ساتھیوں کو تھوڑی دور پر روک دیا اور کہا پہلے میں اندر جاؤں گا، کیا سسٹم ہے سب کچھ. اچھا، بڑا گیٹ تھا، دربان جو ہے وقت ہو گیا تھا دروازہ بند کرنے کا قلعے کا. یہ ایک جگہ چادر اوڑھ کے ایسے بیٹھ گئے جیسے آدمی استنجا وغیرہ کرتا ہے. تو دربان نے کہا کون ہے بھائی، جلدی اندر آؤ، دروازہ بند کرنے والا ہوں. یہ اندر چلے گئے، موقع مل گیا اندر جانے کا. تو جو استبل تھا گدھوں گھوڑوں وغیرہ کا، وہاں جو ہے یہ جا کر کے چھپ گئے. جب تھوڑا سا رات ہوئی، چونکہ اس کے قلعے میں ابو رافع یہودی کے قصہ گوئیاں ہوتی تھی، جب قصہ کہانیاں ختم ہو گئی تو عبداللہ بن عتیق نے موقع پایا اور چابی اٹھائی، پہلے گیٹ کھول دیا. گیٹ کھولنے کے بعد اندر انٹری کی اور جس روم میں داخل ہوئے پہلے اس کو اندر سے بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر پتہ بھی چل جائے تو اس کا جب تک میں کام تمام کر لوں. اندر گئے، دروازہ بند کر لیا. پھر جا کر کے ابو رافع پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد فوراً باہر نکل آئے دروازے سے. دوبارہ پھر اندر گھسے اور جا کر کے کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، کیسی آواز تھی ابھی؟ تو ابو رافع نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ابھی کسی نے حملہ کیا. آواز سے پکڑ ہو گئی، کہاں ہے یہ، کہاں کھڑا ہے، اندھیرا تھا. فوراً عبداللہ بن عتیق نے ایک اور حملہ کیا اور اس کے پیٹ پر ایسا وار کیا کہ جو ہے صرف یہ پسلیاں رہ گئی تھی اس کی، اور اس کا کام تمام ہو گیا. ابو رافع سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے گر پڑے، اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی. فوراً اپنے صحابہ کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور ٹھیک ہو گئے. یہ انجام ہوا تھا ان کا. تو نبی کی شان میں گستاخی سوشل میڈیا پہ سب چل رہا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں. تسلیمہ نسرین نے کتابیں لکھی، سلمان رشدی آیا، ہسٹری آف اسلام، بہت پہلے جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، کتابیں لکھی گئی. یہ سب کچھ ہوا اور ان کا انجام جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا، کیسے یہ لوگ مارے گئے. آج یہ جو نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس حکومت اور اقتدار نہیں ہے. حکومت سے ہم یہی مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ نبی کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اور جس خبیثہ اور زندیقہ نے گستاخی کی ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. چونکہ یہ پورے عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. میں نے بتایا کہ چاہے کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، ہر ایک کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کامل بننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں سب سے زیادہ میری محبت رکھو. اب اپنی گریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ میرے اندر محبت ہے یا نہیں ہے. اس کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. نفرت کا اظہار کریں اور مطالبہ کریں قانونی طور پر کہ تاکہ سخت سے سخت اس کو سزا دی جائے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے. اس وقت جو ہے جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاج کریے لیکن پرامن اور شانتی طریقے پر.
کوئی فتنہ فساد نہ ہو، امن کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اپنا کیس درج کرانے کی اجازت ہے۔ یہ مسلمانوں کو ٹھیس اور ان کے دل و دماغ پہ جو پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں بتایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اعد اللہ لہم عذابا مہینا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ بچ جائیں گے، اللہ کی طرف سے ضرور پکڑ آئے گی، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ ہی کے بھروسے پہ کہ اللہ جو چاہے گا کر لے گا، ہم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرامن اور شانتی طریقے پر جو ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان اس کے نبی کا ثبوت دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شان پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو سب سے پہلے ہماری دل میں آپ کی عظمت ہو، آپ کی محبت ہو۔ ہم بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے اور آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ یہ دیکھو مدینہ المنورہ میں ایک صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جو ہے گھر بنا ہوا ہے جس میں قبے بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ کی مجلس میں جن صحابی کا گھر تھا وہ آئے اور آ کر کے سلام کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے انور پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کیوں پھیر لے رہے ہیں؟ بتایا گیا بات تو کچھ نہیں ہے، ایک دن راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو تمہارا مکان دیکھے تھے۔ یہ صحابی فوراً سمجھ گئے کہ میری مکان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگواری ہوئی ہے۔ فوراً جو ہے پھاڑا اٹھایا اور گھر کو جا کر مسمار کر دیا، اس کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ جس گھر کی وجہ سے آپ کو ناگواری ہوئی تھی میں نے اس کو توڑ دیا، چپ چاپ مجلس میں آ کے بیٹھ۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سا بھی ناگواری ناپسند تھی، ان کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، ایسا عشق تھا ان کے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ڈنکا بجایا دنیا میں۔ تو دل کے اندر عظمت ہو، عشق ہو۔ میں نے بتایا نہیں کہ یہ راکھ کے نیچے دبی ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر بھڑک گیا، اور صرف بھڑکانے کی نہیں، عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا پر ہم مر مٹنے کو تیار ہو جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ آپ ہی کے قدموں کے نیچے ہماری بلندی رکھے ہیں، ہماری شان رکھے ہیں۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتے رہیں گے اور آپ کے طریقوں کو اپناتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں عزت و سرخروئی سے نوازیں گے۔ اور اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کی تو پھر وارننگ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب
عذاب تمہیں آ نہ پہنچے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر گریبان میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زندگی میں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور کتنی دور ہم آپ کے طریقے سے جا رہے ہیں کہ آج ہر کوئی جو ہے انگلی اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔